السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں اور ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا قصص النبیین ثالث چل رہا ہے، اور آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے امام فرعون۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام فرعون، فرعون کے سامنے۔ وجاء موسیٰ وہارون الی فرعون، موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس آئے۔ وقاما، اور وہ دونوں کھڑے ہو گئے، کہاں؟ فی مجلسہ، اس کی مجلس میں۔ کس کی؟ فرعون کی مجلس میں وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ یدعوانہ الی اللہ، اور وہ دونوں ان کو اللہ کی طرف بلانے لگے، اللہ کی دعوت دینے لگے۔ یدعوانہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یدعوانی، ہو ضمیر فرعون کی طرف۔ وغضب الجبار، تو وہ سرکش اور جابر بادشاہ غصہ ہوا، من جراءت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی بے باکی سے۔ جراءت مضاف ہے اور موسیٰ مضاف الیہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بے باکی سے سرکش اور متکبر بادشاہ یعنی فرعون غصہ ہوا۔ وقال، اور کہا، فی علو و کبر، مغرور و متکبر کی حالت میں، یعنی غرور و تکبر میں وہ کہا، من تکون، تم کون ہو؟ من کون، کان یکون ہونا، من تکون، تم کون ہو؟ ایھا الشاب، اے نوجوان، حتی تقوم فی مجلسی، یہاں تک کہ تم میری مجلس میں آ کر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ تم میری مجلس میں کھڑے ہو۔ تقوم جب منصوب ہے، آپ جانتے ہیں، اگر قطر الندیٰ پڑھیں گے یا اس سے پہلے اگر کوئی کتاب آپ نے پڑھ رکھی ہے نحو کی، تو اس میں آپ پڑھیں گے حتیٰ کے بعد فعل مضارع آئے تو وہاں پر ان محذوف ہوتا ہے، اور اس ان کی وجہ سے وہ فعل منصوب ہوتا ہے۔ اصل عبارت ہے حتیٰ ان تقوم۔ ایسے ہی وَتَعِظَنِی، یہاں پر اس فعل کا عطف ہو گیا کہاں پر؟ تقوم پر، یعنی وَأَن تَعِظَنِی وَحَتَّى تَعِظَنِی، اور تم مجھے نصیحت کر رہے ہو۔ أَلَسْتَ ذَلِكَ الْغُلَامَ، کیا یہ وہ غلام نہیں ہے؟ الست میں یہاں فعل با فاعل، انت یہاں پہ فاعل ہو گیا، اور ذالک الغلام لست کا اسم ہو گیا انت، اور ذالک الغلام لست کی خبر۔ آپ جانتے ہیں کہ فعل ناقصہ جو ہے ان میں سے ایک لیس بھی ہے، اور لیس کا عمل کیا ہے؟ اسم کو رفع دینا اور خبر کو نصب دینا۔ الست ذالک الغلام، کیا یہ وہ غلام نہیں ہے؟ الذی، جس کو التقطناہ، التقط یلتقط، التقاطن کے معنی نکالنا، التقطناہ، جس کو ہم نے نکالا کہاں سے؟ من البحر، سمندر سے جس کو ہم نے نکالا۔ اب آگے قرآن کی آیت ہے، الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین۔ فرعون نے کہا، کیا بچپن میں ہم نے تمہیں پالا پوسا نہیں تھا، اور اپنی عمر کے کئی سال تم نے ہم میں گزارے۔ ربا یربی، تربیت کی معنی تربیت کرنا، اصل ہے نربی کا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب لم آ جائے تو یہ آخر کے حرف کو جزم بھی دیتا ہے، اگر حرف علت تو انہیں بھی گرا دیتا ہے۔ تو الم نربی کا، کیا ہم نے تمہاری تربیت نہیں کی؟ کیا ہم نے تم کو پالا پوسا نہیں؟ ولیدن، بچپن میں، ولیدن جمع ولدان کی معنی بچہ، یہاں پر بچپن ترجمہ کر لیں گے بچپن میں۔ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور اپنی عمر کے کئی سال تم نے ہم میں گزارے۔ لبثت، تم نے گزارے، فینا ہم میں، من عمرک، اپنی عمر کے، سنین کئی سال۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي، اور تم نے وہ حرکت کی جو کر گئے۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي، اور تم نے وہ حرکت کی جو کر گئے، اور تم بڑے ناشکر ہو۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم بڑے ناشکر ہو۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ،
اور تم نے وہ حرکت کی التی فعلت جو تم کر گئے، اور تم بڑے ناشکروں میں سے ہو، اور تم بڑے ناشکرے ہو۔ ولم یغضب موسیٰ، لیکن موسیٰ علیہ السلام غصہ نہیں ہوئے۔ ولم یکذب، اور نہ ہی جھٹلایا۔ ولم یجحد، اور نہ ہی انکار کیا۔ جحید یجحد جحودن کے معنی ساتھیوں انکار کرنا، اور نہ انکار کیا۔ ولم یعتذر، اور نہ معذرت کی۔ بل اجاب فی صراحت و وقار، بلکہ ایک دم شان و شوکت اور بالکل صراحتاً انداز میں ان کو جواب دیا۔ کہا قال فعلتها اذا وانا من الضالین، اس نے کہا ہاں میں وہ حرکت کر بیٹھا تھا جب مجھے راستہ نہیں ملا تھا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا فعلتها، میں اس کو کر بیٹھا تھا، اس حرکت کو کیا تھا کب؟ اذا وانا من الضالین، جب مجھے راستہ نہیں ملا تھا۔ ففررت منکم لما خفتکم، اور میں تمہارے پاس سے نکل گیا۔ ففررت منکم لما خفتکم، میں تمہارے پاس سے نکل گیا جب میں تم سے ڈرا، جب مجھے تم سے ڈر لگا۔ فوہب لی ربی حکما، تو میرے رب نے مجھے فرمان دیا۔ وجعلنی من المرسلین، اور مجھے رسولوں میں شامل فرمایا۔ فوہب لی ربی، تو مجھے میرے رب نے دیا کیا؟ حکمن، فرمان۔ وجعلنی من المرسلین، اور مجھے رسولوں میں سے بنایا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا انک یا فرعون، اے فرعون۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ منادہ ہے، یا منادہ میں سے، اور منادہ رفع کب دیتا ہے؟ جب وہ واحد ہو اور معرفہ ہو۔ واحد ہو، معرفہ ہو، تو پھر اس وقت حرف ندا منادہ کیا دیتا ہے؟ حرف ندا منادہ کو ضمہ دیتا ہے، رفع دیتا ہے۔ یا فرعون، اے فرعون، تمن علیہ، تم مجھ پر احسان جتلا رہے ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ من یمن، منن کے معنی احسان جتلانا۔ تم مجھ پر احسان جتلا رہے ہو، کس کا؟ بالتربیتی، تربیت کا، پرورش کا۔ ولیکن لا تنظروا، لیکن تم دیکھ نہیں رہے ہو اس چیز کو کہ لماذا وقعت بیدی کا، میں تمہارے ہاتھ میں کیوں آیا۔ تم اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں تمہارے ہاتھ میں کیوں آیا۔ وَكَيْفَ أَمْكَنَكَ أَن تُرَبِّيَنِي، اور کیسے ممکن ہوا کہ تم میری تربیت کرو۔ إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَأْمُرْ، اگر تم نے حکم نہیں دیا ہوتا کس چیز کی؟ بِقَتْلِ الْأَطْفَالِ، بچوں کو قتل کرنے کا۔ اگر تم نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا، لوم نے اگر، لمن نہیں، لما القتنی امی، تو میری ماں مجھے فی النیل، دریا نیل میں نہیں ڈالتی۔ آپ جانتے کہ ماں جب فعل ماضی پر آئے تو نفی کا معنی دیتا ہے، اوکے۔ تو لما القتنی، تو میری ماں مجھے دریا نیل میں نہیں ڈالتی۔ وما وقعت بیدی کا، اور نہ ہی میں تمہارے ہاتھ میں آتا۔ وَهَلْ هَذِهِ نِعْمَةٌ، اور کیا یہ کوئی نعمت ہے؟ اور کیا یہ کوئی نعمت ہے؟ تُعَدُّ وَتُذْكَرُ، جس کو شمار کیا جائے اور جس کو یاد کیا جائے۔ کہاں؟ فی جنب ظلمک وقساوتک، قساوت کے معنی سنگ دلی، اور جنبن جمع اجناب کے معنی پہلو، جانب۔ کیا یہ کوئی نعمت ہے؟ نعمتن، کوئی نعمت ہے۔ تعد، جس کو شمار کیا جائے، و تذکر، اور جس کو یاد کیا جائے یا جس کا تذکرہ کیا جائے، فی جنب ظلمک، تمہاری ظلم اور تمہاری سنگ دلی اور تمہاری سختی کے پہلو میں، تمہاری سختی اور تمہاری ظلم میں اس چیز کو شمار کیا جائے، کیا یہ کوئی نعمت ہے؟ انک عاملت قومی، تم نے معاملہ کیا قومی، میری قوم کے ساتھ، کلہم، یہ تاکید ہے، اور یہ تاکید کلہم کس کی تاکید ہے؟ قوم کی، اور قوم اسم جمع ہے، اسی وجہ سے ہم ضمیر لائے، یعنی جمع کی ضمیر لائے،
اور آپ کو سوچتے ہوں گے کہ قومی جب مقصور ہے تو کلّا پھر منصوب کیوں ہے، کلی کیوں نہیں ہوا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ جب کسی اسم کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو تو اس صورت میں ان کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری آتا ہے. جیسے مثلا اس فاعل کی مثال جاءنی غلامی، اور مفعول کی مثال رأیت غلامی، اور مجرور کی مثال مررت بغلامی آپ پڑھ چکے ہیں. تم میری قوم کے ساتھ، میرے تمام لوگوں کے ساتھ معاملۃ الحمیری والدواب، گدھے اور چوپائے جیسا معاملہ کرتے ہو، گدھے اور چوپائے جیسا برتاؤ کرتے ہو. وَكُنْتَ تَزْجُرُهُمْ زَجْرَ الْكِلَابِ، زجر یزجر، زجرن کے معنی ڈانٹنا، اور تم ان کو کتے کی پھٹکار لگاتے ہو، یا تم ان کو کتے کی پھٹکار لگاتے تھے. وَكُنْتَ تَصُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور تم ان کو سخت عذاب دیا کرتے تھے، سخت سزائیں دیا کرتے تھے. فَأَيُّ فَضْلٍ لَكَ، تو یہ تمہارا کون سا فضل ہے، تمہاری کون سی مہربانی ہے. فَأَيُّ فَضْلٍ، کون سا فضل ہے، لَكَ تمہارا، تو یہ تمہارا کون سا فضل ہے، کون سی مہربانی ہے. اِذَا كَفَلْتَ طِفْلًا مِّنْهُمْ، تم نے ایک بچے کی کفالت کی. کفلا یکفلو کفالتن کے معنی پالنا، پوسنا، کفالت کرنا، پرورش کرنا. جبکہ تم نے ایک بچے کی کفالت کی، منہم انہی میں سے، یعنی بنی اسرائیل میں سے تم نے ایک بچے کی کفالت کی، یہ کون سا فضل ہے. وذالک ایضاً، اور یہ بھی اس وقت ہوا کب، ان جہل و خطأ، جہالت اور خطا کی بنیاد پر، اور یہ بھی جہالت اور غلطی کی وجہ سے ہوا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور یہی وہ احسان ہے، تَمُنُّهَا عَلَيَّ، جس کا بار تم مجھ پر رکھ رہے ہو، کہ ان عبدت بنی اسرائیل، تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہے. عبد یعبد، تعبیدن کے معنی غلام بنانا. ساتھیو، آج کا یہ سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ کل ہم الدعوۃ الی اللہ پڑھیں گے. السلام علیکم.